جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کی FIR درج کی جائے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا۔ اعظم سواتی صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے ایک مبینہ ویڈیو کا، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اور صدر مملکت کو عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس کو ریز کیا ہے۔ وہ پوائنٹس کیا ہیں، اس خط کی کیا تفصیلات ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی۔ آئی جی پنجاب کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کی FIR درج کی جائے۔ اگر آپ نے FIR درج نہیں کی تو پھر ہم سو موٹو لیں گے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے، کوئی بھی ایسا دباؤ ہے تو ہم آپ کو تحفظ دیں گے، آپ FIR درج کریں۔ اب یہ جو FIR کا معاملہ آپ کو پتا ہے تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں FIR درج نہیں ہو رہی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کسی افسر کا نام ہے، اس وجہ سے یہ FIR درج نہیں ہو رہی۔ لیکن آج آئی جی پنجاب نے سپریم کورٹ میں یہ کہا کہ جناب مجھ پہ تو پنجاب حکومت کا پریشر ہے، پنجاب حکومت جو ہے وہ FIR کے متن سے اتفاق نہیں کرتی، وہ اس متن کے اوپر اعتراض ہے۔ اس وجہ سے پنجاب حکومت نے کہا کہ آپ یہ FIR درج نہ کریں۔ اب یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کا، پنجاب حکومت کا کردار جو ہے اس کے اوپر دوبارہ سوالیہ نشان اٹھ گیا، کیونکہ آئی جی پنجاب نے یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کی۔ اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ جھوٹ بولا ہے، آئی جی پنجاب کا جو موقف وہاں پہ پیش کیا گیا، پھر تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے واضح طور پہ وہاں پہ موقف اختیار کیا ہے کہ جناب حکومت پنجاب ہمیں روک رہی ہے، حکومت پنجاب کہہ رہی ہے کہ یہ نام بیچ میں نہ ڈالیں، یا جو بھی اس کا متن ہے اس کے اوپر اعتراض حکومت پنجاب کو ہے۔ لیکن PTI کے لیڈر جو ہیں فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا کہ آئی جی پنجاب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہم نے کہ حکومت پنجاب نے ان کو نہیں روکا، حکومت پنجاب سے مراد تو کابینہ ہے، کابینہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن کیا چیف منسٹر نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، اس حوالے سے تفصیلات ابھی تک نہیں ہیں۔ اینی وے آئی جی کو حکم دیا گیا ہے کہ جناب 24 گھنٹے کے اندر FIR درج کریں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو FIR درج نہیں ہونے دی گئی، اس میں وفاقی حکومت کا بھی کردار ہے، کیونکہ وہ وزیر داخلہ صاحب کا اور وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں دینا چاہتے، یا وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی FIR میں ان کا نام آئے وزیر اعظم صاحب کا۔ تو اس وجہ سے یہ FIR میں رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں اور نام اداروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تاثر یہ جائے کہ ایک افسر کا نام اس میں آ رہا ہے، ISI کے میجر جنرل کا ایک نام آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ FIR درج نہیں ہونے دی جا رہی۔ لیکن PTI کی جو قیادت ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جناب کہ پولیس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، کہیں اور سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تھانے میں ہم گئے تو تھانے کی بجلی کٹ گئی، اور مختلف چیزیں جو ہم نے سارا ڈرامہ دیکھا گزشتہ 3 روز کے دوران۔ لیکن اب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ FIR درج کریں۔ اب کس کا موقف درست ہے، آئی جی پنجاب کا یا حکومت پنجاب کا یا PTI کی لیڈرشپ کا، وہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں اور آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، 4 دن ہو گئے ہیں اور ان کی مرضی کی FIR درج نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو کون ہے جو سارے اس نظام کو چلا رہا ہے، کون اس کو روک رہا ہے؟ کیا وفاقی حکومت اس کو روک رہی ہے، پرویز الہی صاحب اس کو روک رہے ہیں، یا کوئی اور روک رہا ہے؟ یہ 3 لوگ ہی ہیں جو اس کے اندر ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی تیسری طاقت ہو سکتی ہے، یا پرویز الہی صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یا وفاقی حکومت جو ہے وہ افسران کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ نے FIR درج نہیں ہونے دینی۔ اس لیے کہ PTI کا تو یہ موقف ہے کہ FIR فوراً درج کی جائے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں اس کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب اعظم سواتی کے کیس کے حوالے سے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری ہے اس ویڈیو کے اندر وہ عمران خان صاحب کا خط ہے جو انہوں نے عارف الوی کو لکھا، اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ اس کے بعد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں عارف الوی صاحب کی سٹوری پہ آنے سے پہلے اعظم سواتی صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ کل سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اعلامیہ آیا کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا جہاں پہ وہ ٹھہرے ہیں وہاں پہ تو وہ ٹھہرے ہی نہیں، وہ تو کسی جوڈیشل کمپلیکس میں ٹھہرے تھے۔ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی، پھر اس ادارے کی طرف سے جس کا کہا گیا جوڈیشل جو کمپلیکس وغیرہ، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو جناب انہوں نے اعلامیہ جاری کیا، پریس ریلیز جاری کی، تو ہمارے پاس تو گیسٹ روم ہی نہیں ہے، نہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہے، تو وہاں پہ تو وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ تو اب جو ہے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اب بیسک چیز تو یہ ہے کہ وہ جدھر بھی ٹھہرے ہیں ان کی ایک مبینہ ویڈیو بنائی گئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ویڈیو میں کچھ چیزوں کو جوڑا گیا، اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کے اندر جو ہے اعظم سواتی صاحب کی وہاں پہ ویڈیو بنی کوئٹہ میں، وہ کس نے بنائی؟ یہ
प्रोब होना, इसकी तहकीकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बहस में जाए बगैर के जनाब वो किस जगह पे ठहरे थे या नहीं ठहरे थे, पाकिस्तान में ठहरे हुए थे ना, यूगोस्लाविया में तो नहीं ठहरे हुए थे, और पाकिस्तान में ही उनको वीडियो भेजी गई। एनीवे, इस हवाले से चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, जिनका किरदार इंतहाई जो है मायूस कुन रहा है हालिया अरसे में, और उनके ऊपर जिस किस्म के आपको पता है एतराजात उठ रहे हैं, उनका कहा जा रहा है कि ये इदारों के करीब हैं, इस वजह से इनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया और इनका कोई रोल नहीं है सियासी। अब उन्होंने चेयरमैन सेनेट साहब ने एक कमेटी भी बना दी है और उस कमेटी के अंदर उन्होंने गालिबन काफी सारे सेनेटर्स को नामजद किया है जो इसके ऊपर तहकीकात करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा वोकल इसमें सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उनका नाम इस कमेटी में नहीं डाला गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब का डाल दिया गया। और ये बुनियादी तौर पे ये वो जो कमेटी डालने वाली कमेटी होती है, ये उसी तरह की कमेटी है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बस ये गपशप लगाते रहेंगे, मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। अच्छा, आखिर में जो मैंने जिस तरह आपको कहा कि आरिफ अलवी साहब को खत लिखा है इमरान खान साहब ने, अब इस खत के नुकात जो है ना पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको जरा गौर से सुनिएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत, ठीक है, ये उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी की है फिर, और खत भी जारी किया है तहरीक इंसाफ ने। मुल्क में आइन और कानून के इनराफ की राह रोकने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो आइन के खिलाफ चीजें हो रही हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही, लोगों की वीडियोस बन रही हैं, ये हो रहा है, इसमें सदर मुमलिकत अपना किरदार अदा करें, शहरियों के बुनियादी जो हुकूक हैं उनकी हिफाजत पर जोर दें, और इसमें जो आप किरदार अदा कर सकते हैं वो दें। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, कौम मेरी हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। ये इमरान खान साहब ने कहा, वजीर दाखिला बार बार मुझे मारने की धमकी देते रहे, इस तरह की बातें करते रहे जिससे ये तासुर मिलता है कि वो मुझे मारना चाहते हैं। ये खत के अंदर लिखा हुआ है इमरान खान साहब ने। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और ISI के DGC जो हैं की जानिब से मेरे कत्ल का मंसूबा मेरे इल्म में लाया गया, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। ये वो उस खत का मतन है जो उन्होंने सदर ममलिकत को लिखा है। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। अब ये वो इल्जामात हैं जो खान साहब लगा रहे हैं, वो 3 शख्सियात का नाम ले रहे हैं कि इन लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया, और इस खत के अंदर भी उन्होंने फिर इस चीज को दोहराया, और आगे जाके वो ये लिखते हैं कि बतौर सरबराह रियासत और दस्तूर के आर्टिकल 243(2) के तहत अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आपसे इल्तमास है कौमी सलामती से जुड़े इन मामलात का फौरी नोटिस लें। ये उन्होंने कहा है जनाब सदर मुमलिकत को खत के अंदर। अपनी क़यादत में जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात और इन जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें, तहकीकात करवाएं और इनका जो है मुहासबा करें। बतौर वजीर आजम मेरी आर्मी चीफ DG ISI के माबैन गुफ्तगू मीडिया को जारी करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कहा कि जो हमारी बातें हैं उनको जारी किया गया मीडिया पे। संजीदा तरीन सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आजम की महफूज गुफ्तगू पर नकब लगाने का जिम्मेदार कौन है। वो जो कहते हैं ना एक सिक्योर लाइन थी वजीर आजम की, उसको भी रिकॉर्ड किया गया, उसको भी पब्लिक किया गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी उन्होंने इसमें उठाया। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने कहा अमेरिका से हमारे सफीर ने तब्दीली हुकूमत की अमरीकी धमकी पर मुश्तमिल खुफिया मरासला भेजा। ठीक है, आपको पता है वो जो साइफर की बात होती है वो आया। मेरी वजारत उज़्मा के दौरान, इमरान खान साहब कहते हैं मेरी हुकूमत के दौरान इस मरासले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वाज़ेह फैसला किया गया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत है, जिसमें अस्करी क़यादत भी बैठी थी, सिविलियन क़यादत भी बैठी थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले के तहत दफ्तर खाजा ने अमरीकी सफीर को एहतजाजी मरासला डीमार्च देने का फैसला किया। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुनक्कद होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस इजलास की कार्रवाई और फैसलों की तौसीक की गई। जो इमरान खान साहब के दौर में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जो फैसले किए गए, जब शहबाज शरीफ साहब के दौर में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, दीगर जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान भी थे, तो इमरान खान के दौर में जो फैसले हुए थे उसकी तौसीक की गई। 27 अक्टूबर को ISPR और ISI के DGs ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों के फैसलों से यकसर मुतजाद नुक्ता नजर अपनाया गया। सवाल पैदा होता है कि दोनों अफसरान क्यों कर खुलेआम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को
جھٹلا سکتے ہیں. یہ خط کے اندر لکھا. یہ میں خط آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کا ایک ڈرامہ رچایا گیا, تو خان صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کا تو اس سے بالکل موقف مختلف تھا, تو اب یہ جو ہے کیوں اس کے اوپر کہا گیا کہ جناب ایک دم سے کہ یہ ڈرامہ ہے. اس پریس کانفرنس سے ان فوجی افسران کی جانب سے جان بوجھ کر جو ہے غلط بیانی کی تخلیق کی کوشش کا سنجیدہ ترین معاملہ بھی پیدا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک علیحدہ بیانیہ آیا ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے, تو اس کے اوپر بھی صدر مملکت دیکھیں اس حوالے سے قابل غور اور قابل اور جواب طلب دو اہم ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں. اول یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے مخاطب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں, کیا آئین اور قانون میں یہ کوئی گنجائش ہے وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب یہ عمران خان صاحب کے جو ہے وہ ان کے اوپر اعتراض ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ضرورت ہو, ایسے حالات ہوں, اور اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی خود کہا تھا کہ آپ حیران ہوں گے مجھے یہاں پہ دیکھ کے, لیکن اب حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ مجھے آ کے یہ کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ جو پریس کانفرنس ہے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ سیاسی تھی جتنی شیخ رشید سیاسی پریس کانفرنسز کرتا ہے. تو اس خط کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مکمل طور پر ایک سیاسی پریس کانفرنس میں وفاق پاکستان کی سب سے بڑی واحد سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنایا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک طرح سے سیاسی پریس کانفرنس تھی, اور آئی ایس پی آر کا جو کردار ہے وہ دفاعی اور عسکری معاملات پر جو معلومات ہوتی ہیں اس کے اجرا تک محدود ہے. تو وہ اس نوعیت کی پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں, یہ نقطہ بھی انہوں نے اٹھایا اپنے اس میں. افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پہ آپ سے التماس ہے کہ آپ آئی ایس پی آر کے حدود کار کے تعین کا عمل کا آغاز کریں. بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آئی ایس پی آر آ کے پریس کانفرنسز کرتا ہے, آئی ایس پی آر آ کے موقف رکھتا ہے جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا صرف اتنا ہے کہ وہ آ کے فوج کے حوالے سے کوئی بات ہے جو تعلقات عامہ ہے وہ جو افواج کا, اس لیے کہ یہ شعبہ تعلقات عامہ ہے مسلح افواج کا, تو اس سے ریلیٹڈ وہ صرف باتیں کریں. سیاسی نوعیت کی پریس کانفرنسز وہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اس میں ایشو یہاں پہ یہ بھی ہے, جب ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں, فوج کے اوپر بار بار آپ الزام لگاتے ہیں, چاہے وہ خان صاحب کی طرف سے الزام لگے, حکومت کی طرف سے لگے, میاں صاحب کی طرف سے لگے, تو پھر جب حکومتیں ان کا دفاع نہیں کرتی, خان صاحب کے دور میں تو دیکھیں چلیں ٹھیک ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ دفاع کرتی رہی, لیکن اس دور میں تو مکمل طور پہ جو ہے ایک طرح سے حکومت کا پولیٹیکل فیلئر ہے کہ وہ کوئی صحیح بیانیہ سامنے نہیں رکھ سکی. تو پھر ان کی طرف سے یہ بیانیہ سامنے آیا, فوج کی طرف سے اپنا بات کرنے کے لیے ان کو خود سامنے آنا پڑا, تو یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہاں پہ ہم سب جو ہے کامنٹ کر دیتے ہیں, عسکری قیادت پہ بھی کامنٹ ہوتا ہے, دیگر لوگوں کے اوپر بھی, اداروں کے اوپر بھی کامنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ خود آ کے میڈیا میں اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اس کا دفاع کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت وقت کی, اور موجودہ حکومت وقت کی جو اداروں کے حوالے سے سوچ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کس طریقے سے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, آرمی چیف کے خلاف کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب, مریم بی بی کیا کچھ نہیں کہتی رہی, بلکہ ایک عدالتی پٹیشن کے اندر تو انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کا نام تک لکھ دیا تھا. تو پھر یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا اداروں کے اوپر جس طریقے سے الزامات لگائے جاتے ہیں بار بار, تو پھر ان کو بھی اپنا موقف رکھنا پڑتا ہے. یہ ان کا موقف ہو سکتا ہے اداروں کا, کہ اس لیے ہم کو آ کے سامنے آ کے اپنا موقف رکھنا پڑتا ہے. اینی وے, اب یہ بڑا امپورٹنٹ خط ہے, اس میں خان صاحب نے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں اداروں کے حوالے سے, آئی ایس پی آر کے حوالے سے, ان کی پریس کانفرنسز کے حوالے سے, حکومت کے حوالے سے, اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ صدر مملکت جو ہے اس حوالے سے تحقیقات کروائیں یا اپنا کردار پلے کریں. صدر مملکت کیا رول پلے کریں گے؟ صدر مملکت تو خفیہ ملاقاتیں بھی کرواتے رہے, تو پھر یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آئین کی کس شق کے تحت صدر مملکت نے خفیہ ملاقاتیں کروائیں عمران خان صاحب کی اداروں کے سربراہان سے. آگے سے وہ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, وہ یہ نقطہ بھی اٹھا سکتے ہیں, پر ادارے تو خود آگے جواب نہیں دے سکتے. تو اسی وجہ سے پھر سال میں 6 مہینے میں ایک دفعہ ان کو کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. ان کا نقطہ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح پہلے نواز شریف صاحب اداروں پہ الزامات لگا رہے تھے, اب اچانک ان کے لیے ادارے محترم ہو گئے ہیں. اور اس وقت یہ تھا بنیادی فرق, جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا
کہ ان کے بیانیے کو کوئی مقبولیت نہیں ملی عوام میں. عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت سارے نقطے اٹھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے پریشر پڑ رہا ہے, اداروں پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے, حکومت پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے. اور خان صاحب نے جس طرح یہ پوائنٹس اٹھائے ہیں اور کچھ پوائنٹس جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کی بھی خفیہ ملاقاتیں ہوئیں, صدر مملکت نے کروائیں, تو کوئی یہ خط لکھ کے صدر مملکت سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ صدر مملکت صاحب ان سے کیوں ملاقاتیں کروا رہے تھے, کیا کر رہے تھے. تو اینی وے جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان کے ادارے ہو جائیں, پاکستان کے سیاستدان ہو جائیں, سیاسی جماعتیں ہو جائیں, یہ کوئی اسکینڈینیویا نہیں. ہمیں اپنے زمینی حالات کے مطابق ہر کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے میں بہت سارے مسائل بھی ہیں, اس میں بہت سارے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگین میں کہتا ہوں زمینی حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے. پر یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے خان صاحب نے جو اٹھائے ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اور اس کے علاوہ جو وہ ہے ایف آئی آر کے حوالے سے پوائنٹس تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جو بھی اس حوالے سے مزید شواہد ہوں گے یا مزید اس حوالے سے حقائق سامنے آئیں گے, میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.